بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں مسلمہ کذاب، طلحہ اور اس جیسے مرد ہی شامل نہیں، بلکہ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے ہی خود سر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند تھی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غیب دان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب سے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑی کہ طلحہ اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوتے تھے اور صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک پوری فوج تیار کر رکھی تھی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی، اور ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہہ تیگ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی۔ اس کے پاس ایک اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج بھی شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت ہی خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنا ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ۔ سجا نے کہا، وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں۔ ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں سے اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ سجا کا لشکر ادھر آ رہا ہے؟ الرجال، مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لوں گا۔ مسلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس بھیجا، اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔
سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول اللہ، مسلمہ کے ایک درباری نے اس سے کہا، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور نے کہا وہ قتل و غارت کر کے لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے کہا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ بن گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی، جائے گی نہیں، اور وہ بھی زندہ بھی رہے گی، وہ آئے گی اور لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں، اتنی خوبصورت اور حسین عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے، ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا، اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند کرتا ہے؟ سجا نے بلند آواز میں کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کا ملبہ ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں پر دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعہ سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چکور خیمہ نصب تھا، اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا، اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا، وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمہ میں داخل ہوا، سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی، اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و ناظر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اسے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے، انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصہ بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پرسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو۔ سجا نے کہا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسلمہ نے ایسے اندازے سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو، تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ تم جس طرح پیدا ہوئی تھی
اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی مگر تنہا نہیں۔ مجھے خدا نے بتایا ہے، اس نے قرآن کی آیات کی طرز کے الفاظ بولے، وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی، مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو، میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دھمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے میں مان لوں گی تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ بتا نہ دوں کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی تھی۔ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں اس کو جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کے پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعہ میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نالج پرلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔